آپ کی ذمہ جو لازم ہے، جو آپ نے دعویٰ کیا، اس میں خطائے اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطائے معصیت کا ذکر ہے۔ آپ اپنے اصل موضوع کی طرف آئیے۔ اونٹ تو گھٹک گئے، مچھر گلے میں پھنس گیا، بڑے بڑے اونٹ ہضم کرتے جا رہے ہیں۔ امام جلالی زیدہ شرفو کی ذات کے لحاظ سے آپ مچھر کو لیے اپنے گلے میں پھنسا کر بیٹھے ہیں، تو ایسا نہ کریے، ٹیڑھی تقسیم نہ فرمائیے، عدل سے کام لیجئے، اصول کے مطابق آپ بات کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ذی وقار، آج کل مولانا راشد محمود رضوی صاحب، سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت مجدد ملت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس العزیز کی فکر اور فکر اقبال علیہ رحمہ کے مابین کمپیریزن کرتے نظر آتے ہیں، اور پھر ان کے ہاتھ میں جو ترازو انہوں نے لیا ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو رضوی کہلوانے والا ہے اور فکر اعلی حضرت پہ کاربند ہے، تعلیمات اعلی حضرت پہ کاربند ہے، اور ساتھ ہی وہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کو مسلمان مانتا ہے، تو راشد محمود رضوی صاحب اس شخص کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور اس کو بیس بنا کر وہ اپنا پرانا تعصب، حسد، بغض، عداوت، کینہ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے جو اپنے اس بیانیہ پہ کھوکھلی عمارت کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے یا کر رہے ہیں، اس کے لیے انہیں محافظ عقیدہ اہل سنت و محافظ افکار اعلی حضرت حضرت سیدی کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ کی ذات کے روشن کردار کو داغدار کرنے کی بھی بڑی ہی اشد ضرورت پڑ رہی ہے، اور وہ کرنے میں صبح و شام مصروف عمل ہے، جس کا انہوں نے خود بھی اظہار فرمایا ہے کہ میرے جو امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات سے تحفظات ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک طرف فکر اعلی حضرت علیہ الرحمہ اور دوسری طرف فکر اقبال، ان دونوں کے مابین کوئی موافقت و مماثلت نہیں ہے، تو لہٰذا اس بنیاد پر جو میرے تحفظات ہیں ان میں سے میرا ایک یہ بھی تحفظ ہے جس وجہ سے میں امام جلالی زیدہ شرفہ سے اختلاف کرتا ہوں اور ان کے لحاظ سے میں برسر پیکار ہوں۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ تحفظات کا جو سلسلہ تھا، اس میں ایک پوائنٹ تھا فکر امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور فکر اقبال۔ سامعین ذی وقار، آپ کی خدمت میں آج میں نے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا تقابل رکھنا ہے اور اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑنا ہے۔ مولانا راشد محمود رضوی صاحب کا یہ دعویٰ کہ فکر اعلی حضرت علیہ الرحمہ اور فکر اقبال ان دونوں کے مابین موافقت نہیں ہے، مماثلیت نہیں ہے، مولانا راشد محمود رضوی صاحب کی خدمت میں میرا ایک سوال ہے۔ حضرت اپنے اس بیانیے کو، اپنے اس دعوے کو سامنے رکھیے، اور ساتھ ہی پھر یہ چیز بھی اپنے پیش نظر رکھیے جو کہ شمشیر کنز العلماء حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی قادری جلالی زیدہ شرفہ کے ساتھ آپ کی ایک بیٹھک ہوئی تھی، اس میں بھی جو قبلہ مفتی صاحب زیدہ شرفہ نے آپ کے سامنے نکات رکھے تھے کہ ان پہ بات ہوگی، ان میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کی ذات کے حوالہ سے جب بات ہوگی تو مطلقاً بات ہوگی، اس کو مقید نہیں کیا جائے گا امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات کے ساتھ۔ اور ساتھ یہ بھی آپ کو کہا گیا تھا ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ کو مسلمان ماننے کے لحاظ سے امام جلالی زیدہ شرفہ کو ہدف تنقید ٹھہرانا اور باقی علماء سے صرف نظر کرنا، یعنی امام جلالی زیدہ شرفہ کی تخصیص اور باقی علماء کا استثناء، اس کی آپ وجہ بیان فرمائیں گے۔ خیر، آپ ان نکات پر تو بالکل آئے ہی نہیں تھے، آپ نے بالکل یکلخت ان کو سائڈ پہ کر دیا اور ادھر ادھر کی گفتگو آپ فرماتے رہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، ایک لمحے کے لیے قضیہ فرضیہ کے طور پہ ہم آپ کا یہ بیانیہ مان لیتے ہیں کہ فکر اعلی حضرت علیہ الرحمہ اور فکر اقبال علیہ الرحمہ ان دونوں کے مابین کوئی موافقت و مماثلیت نہیں ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے، آپ کے اس بیانیے کی زد میں صرف امام جلالی ہی ہے اور کیوں ہے؟ باقی علماء آپ کے اس بیانیہ کی زد میں کیوں نہیں ہے؟ ذرا یہ وجہ بھی بیان فرما دیجئے۔ نمبر 2، آپ کا یہ بیانیہ ہم نے مان لیا ایک لمحے کے لیے، اب ذرا اپنی اس تحقیق کا دائرہ وسیع کریے،
اپنے گرد و پیش ذرا نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ کون کون رضوی کہلوانے والا، فکر اعلی حضرت کا مدعی ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کو مسلمان مومن مانتا ہے، اور پھر فکر اقبال کو عام کرنے کے لحاظ سے وہ کردار بھی ادا کرتا رہا ہے۔ سر فہرست نام آتا ہے امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ، آپ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ رضوی بھی تھے، فکر اعلی حضرت کے دائی بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کی فکر کو بھی لانچ کرنے والے، عام کرنے والے، اقبالیات کو عام کرنے والے بھی تھے۔ ان پر کیا فتویٰ آئے گا؟ اب ذرا اس پہ بھی ایک کلپ بنا دیجئے، چونکہ آپ جو اپنا بیانیہ لے کر اور اپنا دعویٰ لے کر امام جلالی زید شرف کے روشن کردار کو داغدار کرنے کی اور کردار کشی کرنے کی سائل حاصل کر رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں، آپ کے اس جھوٹ پہ مبنی لق و دق صحرا کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ دن بدن آپ اپنے ہی بیانیہ میں پھنستے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ جس کام میں لگے ہیں وہ فرماتے رہیں، یہ دریا بہت گہرا ہے، ہم آپ سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اور جن مخلصین نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا، بلکہ بار بار آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ امام جلالی زید شرف اس شخصیت کا نام ہے، بلکہ اس چٹان کا نام ہے کہ جو بھی اس سے سر ٹکرائے گا اس کا اپنا ہی سر پھٹے گا، اس چٹان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ ایک خواہ مخواہ کی الجھنوں میں پڑ چکے ہیں، اور آپ یہ اگر سوچ کے اور یہ اگر ذہن میں کوئی گمان بٹھا کر بیٹھے ہیں کہ چونکہ میری اس تحقیق کو لوگ تسلیم کر لیں گے، ایکسپٹ کر لیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کی ذمہ جو لازم ہے، جو آپ نے دعویٰ کیا قضیہ فدق کو بیان کرتے ہوئے کہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تسویہ مابین سنی و شیعہ میں جو آپ نے اس مطلقاً خطا سے خطا معصیت مراد لی ہے اور اس کو ثابت کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جس جگہ پہ لفظ بولے ہیں اس میں خطا اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطا معصیت کا ذکر ہے۔ اس میں خطا اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطا معصیت کا ذکر ہے۔ لہٰذا آپ اپنے اصل موضوع کی طرف آئیے اور اس پر دلائل پیش کیجئے۔ اور ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہے، جس پوڈ کاسٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب زید شرف کی ذات کے حوالہ سے، وہ تقریباً نومبر میں ریکارڈ کیا گیا اور تقریباً 2.5 ماہ ہونے والے ہیں۔ 2.5 ماہ تک آپ خاموش رہے، اب 2.5 ماہ کے بعد آپ بولنا شروع ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مسئلہ کو آپ نے چھیڑا، خطائے اجتہادی کو خطائے معصیت قرار دیا، جس پر آپ کی گرفت ہو چکی ہے، آپ اس شکنجے سے اب بالکل بھی نہیں نکل سکتے۔ آپ نے لوگوں کی اور اپنے فالورز کی توجہ ہٹانے کے لیے آپ کے پاس اس موضوع کے علاوہ، یعنی ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کے کفر کے لحاظ سے جو آپ کی پوری زندگی کی تحقیق ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسا موضوع نہیں جس پر آپ کلام فرما سکیں، اور اسی وجہ سے آپ ڈنگ ٹپاؤ کی پالیسی اختیار کرے ہوئے ہیں، اور جو اصل موضوع ہے اس سے آپ صرف نظر برت رہے ہیں۔ وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ اونٹ تو گھٹک گئے، مچھر گلے میں پھنس گیا، بڑے بڑے اونٹ آپ ہضم کرتے جا رہے ہیں، امام جلالی زید شرف کی ذات کے لحاظ سے آپ مچھر کو لیے اپنے گلے میں پھنسا کر بیٹھے ہیں۔ تو ایسا نہ کریے، ٹیڑھی تقسیم نہ فرمائیے، عدل سے کام لیجئے، اصول کے مطابق آپ بات کریے کہ جہاں جہاں کوئی رضویت کا دعویٰ کرنے والا ہے اور ساتھ وہ فکر اقبال کو لانچ کرتا ہے، سب کو اپنے توپ کے نشانے میں رکھیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔